بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاک شخص کا مسجد میں داخل ہونا۔ مسئلہ حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں بلا ضرورت مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت کا تعین حالات پر موقوف ہوگا۔ مثلاً یہ کہ مسجد کے سوا کہیں سے غسل کو پانی دستیاب نہ ہو، جیسا کہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے۔ مسجد کے سوا کہیں سے غسل کا پانی دستیاب نہ ہو، پانی نہ ملے، مسجد میں ہی پانی کا انتظام ہو، کہیں انتظام نہ ہو، تو جیسا کہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں مسجد کے درمیان سے گزرنا پانی کی جگہ تک پہنچنے کے لیے جائز ہے، لیکن ضروری یہ ہے، واجب یہ ہے کہ پہلے تیمم کر لے۔ مسئلہ اس میں وہ صورت داخل ہے کہ ڈول یا رسی جس سے پانی نکالنا ہے مسجد کے اندر ہو، اور کوئی دوسری صورت پانی نکالنے کے لیے ممکن نہ ہو سکے تو اس کو لانے کے لیے مسجد کے اندر جانا ہوگا۔ یہ کیفیت دیہاتوں میں اکثر پیش آتی ہے جہاں پانی کے نل وغیرہ نہیں ہیں۔ آج کل تو ہر جگہ پانی کی ٹنکیاں وغیرہ ہیں اور پانی تک پہنچنے کے مخصوص راستے ہیں، لہذا جنبی کو چاہیے کہ اسی راستے سے جائے، بلا ضرورت مسجد کے اندر سے نہ جائے۔ مسئلہ اگر کوئی مسجد ایسی ہے جہاں پانی کے نل وغیرہ نہیں ہے اور نہ پانی تک پہنچنے کا کوئی خاص راستہ ہے، بلکہ غسل کے لیے پانی مسجد کے اندر سے ہی مل سکتا ہے، تو مسجد کے اندر جانے سے پہلے تیمم کر لینا واجب ہے۔ مسئلہ ایک مشکل مسجد میں داخل ہونے کے جواز کی یہ ہے کہ کوئی خطرہ درپیش ہو اور مسجد کے سوا پناہ کی کوئی جگہ نہ ہو، تو ایسی حالت میں تیمم کر کے مسجد کے اندر جانا چاہیے، یہاں تک کہ وہ خطرہ جس کا خوف تھا ٹل جائے۔ مسئلہ اگر کوئی مریض ہے، جنابت کی حالت میں پانی کا استعمال نہ کر سکا ہو، تو چاہیے کہ تیمم کر کے مسجد کے اندر جائے اور اسی تیمم سے نماز پڑھے، لیکن بلا ضرورت وہاں نہ ٹھہرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر جانے کے لیے تیمم کرنا کبھی واجب ہوگا اور کبھی مستحب ہوگا۔ واجب ہونے کے لیے دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسجد کے باہر جنابت لاحق ہوئی اور مسجد میں جانا ناگزیر ہے تو تیمم کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد کے اندر سو گیا، اس وقت وہ پاک تھا لیکن احتلام ہو گیا اور کسی خطرہ کے اندیشہ سے مسجد ہی میں ٹھہرنا لازم ہو، تو اس کو تیمم کر لینا واجب ہے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ اور صورتوں میں تیمم مستحب ہے، چنانچہ اگر کسی کو مسجد کے اندر جنابت لاحق ہوئی تو باہر آنے سے پہلے تیمم کر لینا مستحب ہے، یا کوئی جنابت میں ہے اور مسجد میں جانے کی مجبوری پیش آئی اور تیمم کرنے کا موقع نہ ملا ہو، پھر وہ مجبوری دور ہو گئی، اور مسجد میں جانے کی مجبوری پیش آئی اور تیمم کرنے کا موقع نہ ملا ہو، پھر وہ مجبوری دور ہو گئی اور باہر آنا ہے، تو مستحب یہ ہے کہ تیمم کر لے تاکہ تیمم کی حالت میں باہر آنا ہو، لیکن ان حالات میں اس تیمم سے قرآن شریف پڑھنا یا نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ ان تمام مسائل میں لفظ مسجد کے اندر، مسجد کا صحن، مسجد کے اندر کا حصہ اور جہاں تک داخل مسجد ہے، یعنی جو جگہ نماز کے لیے متعین کر رکھی ہے وہ داخل ہے۔ البتہ مسجد کے میدان اور باڑہ یا امام و مؤذن وغیرہ کے کمرہ یا غسل خانہ یا وضو خانہ وغیرہ کے اندر حالت جنابت میں تیمم کے بغیر داخل ہونا جائز ہے۔ مثلا عیدگاہ میں اور مدرسے اور خانقاہ وغیرہ میں جنبی کا یعنی ناپاکی کی حالت میں جانا جائز ہے۔ مسئلہ جنازے کی نماز پڑھانے کی جگہ میں جانا جائز ہے، اور اگر مدرسہ کے کمرے کو مستقل طور پر مسجد بنا دیا گیا ہے تو مسجد کے حکم میں ہے، اور اگر عارضی طور پر نماز پڑھنے کا کام لیا جا رہا ہے تو مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔
جنازے کی نماز جہاں پڑھی جا رہی ہے وہاں جانا جائز ہے۔ اگر مدرسے کمرے کو مستقل طور پر مسجد بنا دیا گیا ہے تو مسجد کے حکم میں ہے، اور جب مسجد کا حکم میں ہے تو وہاں ناپاکی کی حالت میں جانا جائز نہیں۔ اگر وہی عارضی طور پر ہے کہ ابھی جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں نہیں پڑھیں گے، دوسری جگہ پڑھیں گے، تو مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ یہیں تک میرے بھائیوں، اس کے بعد میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا کیوں منع ہے، اس کے بارے میں ویڈیو بنا کر لاؤں گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔